اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص تفسیر حصہ سوم اور تیسرا حصہ بحوالہ تفسیر نمونہ توحید کے دلائل توحید یعنی ذات خدا کا یکتا و یگانہ ہونا اور اس کا کوئی شریک و شبیہ نہ ہونا۔ دلائل نقلی اور قرآن مجید کی آیات کے علاوہ بہت سے عقلی دلائل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، جن میں سے ایک حصہ کو ہم مختصر طور پر یہاں نقل کر رہے ہیں۔ نمبر 1، برہان صرف الوجود۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا وجود مطلق ہے اور اس کے لیے کوئی قید و شرط اور حد نہیں ہے۔ اس قسم کا وجود یقینی طور پر غیر محدود ہوگا، کیونکہ اس میں محدودیت ہوگی تو وہ ضروری طور پر عدم سے آلودہ ہوگا۔ لیکن وہ ذات مقدس جس کی ہستی و وجود خود بخود موجود ہے اور وہ ہر گزا عدم و نیستی کا مقضی نہیں ہوگا، اور وہ خارج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عدم کو اس پر ڈال دے۔ اس بنا پر وہ کسی حد سے محدود نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے عالم میں دو غیر محدود ہستیاں تصور میں ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر دو موجود پیدا ہو جائیں تو یقیناً ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کمالات کا فاقد ہوگا، یعنی اس میں دوسرے کے کمالات نہیں ہوں گے۔ اس بنا پر وہ دونوں ہی محدود ہو جائیں گے، اور یہ خود ذات واجب الوجود کی یگانگت اور یکتائی پر ایک واضح دلیل ہے۔ غور کیجیے۔ نمبر 2، برہان علمی۔ جب ہم اس وسیع و عریض جہاں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ابتدا میں ہر عالم کو پراگندہ موجودات کی صورت میں دیکھتے ہیں: زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، انواع و اقسام کی نباتات اور حیوانات۔ لیکن ہم جتنا زیادہ غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم کے اجزاء و ذرات اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور پیوستہ ہیں کہ مجموعی طور پر وہ ایک منظم چیز بناتے ہیں، اور اس جہاں پر معین قوانین کا ایک سلسلہ حکومت کرتا ہے۔ انسانی علم و دانش کی پیش رفت جس قدر زیادہ ہوتی ہے، اسی قدر اس جہاں کے اجزاء کا انسجام و وحدت زیادہ آشکار اور ظاہر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ایک چھوٹے سے نمونہ، مثلاً ایک سیب کے درخت سے گرنے کی آزمائش، اس بات کا سبب بن جاتی ہے کہ ایک بہت بڑا قانون جو سارے عالم ہستی پر حکم فرما ہے منکشف ہو جاتا ہے۔ یقیناً نیوٹن اور قانون جاذبہ کے بارے میں ہے۔ 3، برہان تمانع، فلسفی علمی دلیل۔ دوسری دلیل جو علماء نے خدا کی ذات کی یکتائی اور وحدت کے لیے بیان کی ہے، اور قرآن نے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 22 میں جس کے بارے میں ہدایت کی ہے، وہ برہان تمانع فرماتا ہے: اگر زمین اور آسمان میں خدا واحد و یکتا کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو آسمان اور زمین میں فساد ہو جاتا اور نظام جہاں درہم برہم ہو جاتا، تو پس وہ خدا جو عرش کا پروردگار ہے ان کی توصیف سے پاک منزہ ہے۔ ہم اس دلیل کی جلد میں برہان تمانع کی عنوان کے ماتحت تفصیل کے ساتھ وضاحت کر چکے ہیں۔ 4، خداوند یگانہ کی طرف انبیاء کی عمومی دعوت۔ اثبات توحید کے لیے ایک اور دلیل ہے، کیونکہ اگر عالم میں دو واجب الوجود ہوتے تو دونوں کو ہی منبع فیض ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک بہت نہایت کامل وجود کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی نور افشانی میں بخل کرے اور
کرے، کیونکہ وجود کامل کے لیے عدم فیض نقص ہے، اور اس کے حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کو اپنا فیض پہنچائے۔ اس فیض کی دو شاخیں ہیں: عالم خلقت میں فیض تکوینی، عالم ہدایت میں فیض تشریع۔ عالم ہدایت میں یعنی فیض تشریع۔ اس بنا پر اگر متعدد خدا ہوتے تو ضروری تھا کہ ان کی طرف سے بھی پیغمبر اور رسول آتے اور ان کے فیض تشریع سب کو پہنچاتے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزندان گرامی امام مجتبی علیہ السلام کے وصیت نامہ میں فرماتے ہیں: اے بیٹا، جان لو کہ اگر تیرے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھیجے ہوئے نمائندے تیرے پاس آتے اور تو اس کے ملک و سلطنت کے آثار کا بھی مشاہدہ کرتا اور تو اس کی صفات و افعال سے بھی آشنا ہوتا، لیکن وہ ایک اکیلا معبود ہے، جیسا کہ خود اس نے اپنی توصیف فرمائی ہے۔ یہ سب اس کی ذات کی یکتائی کے دلائل ہیں۔ باقی رہا اس کی ذات پاک میں ہر قسم کی ترکیب و اجزاء کے نہ ہونے کی دلیل، تو وہ دشمن کو واضح ہے، کیونکہ اگر باقی رہا اس کی ذات پاک میں ہر قسم کی ترکیب و اجزاء کے نہ ہونے کی دلیل، تو وہ روشن اور واضح ہے، کیونکہ اس کے لیے اجزائے خارجیہ ہوں تو طبعاً وہ ان کا محتاج نہیں ہوتا، اور واجب الوجود کے لیے محتاج ہونا معقول نہیں ہے۔ اور اگر اجزائے عقلیہ ماہیت وجود یا جنس و فصل کی ترکیب مراد ہو تو وہ بھی محال ہے، کیونکہ ماہیت و وجود سے ترکیب اس کے محدود ہونے کی فرع ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا وجود غیر محدود ہے اور جنس و فصل کی ترکیب ماہیت رکھنے کی فرع ہے، لیکن وہ ذات جس کو کوئی ماہیت نہیں ہے، اس کی جنس و فصل بھی نہیں ہے۔ توحید کی اقسام۔ عام طور پر توحید کی 4 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، توحید ذات، جس کی اوپر تشریح کی گئی ہے۔ توحید صفات، یعنی اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے اور ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہے۔ مثلا ہمارا علم و قدرت 2 الگ الگ صفات ہیں جو ہماری ذات پر عارض ہیں۔ ہماری ذات ایک الگ چیز ہے اور ہمارا علم و قدرت دونوں دوسری چیزیں ہیں۔ جیسا کہ علم و قدرت بھی ہم میں ایک دوسرے سے جدا ہے۔ ہمارے علم کا مرکز ہماری روح ہے، جبکہ ہماری قدرت جسمانی کا مرکز ہمارے بازو و عضلات ہیں۔ لیکن خدا میں نہ اس کی صفات اس کی ذات پر زائد ہیں اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو سارا کا سارا علم ہے، سارا کا سارا قدرت ہے اور سب کا سب ازلیت و ابدیت ہے۔ اگر اس کے علاوہ صورت ہو تو اس کا لازمہ ترکیب ہے، اور اگر وہ مرکب ہوگا تو اجزاء کا محتاج ہوگا، اور محتاج چیز۔ دوبارہ توجہ فرمائیے گا۔ نمبر 2، توحید صفات، یعنی اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے اور ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہے۔ مثلا ہمارا علم اور قدرت 2 الگ الگ صفات ہیں جو ہماری ذات پر عارضی ہیں۔ ہماری ذات ایک الگ چیز ہے اور ہمارا علم اور قدرت دوسری چیزیں ہیں، جیسا کہ علم و قدرت بھی ہم میں ایک دوسرے سے جدا ہے۔ ہمارے علم کا مرکز ہماری روح ہے، جبکہ ہماری قدرت جسمانی کا مرکز ہمارے بازو اور عضلات ہیں۔ لیکن خدا میں نہ اس کی صفات نہ اس کی ذات پر زائد ہیں اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو سارا کا سارا علم ہے، سارا کا سارا قدرت ہے اور سب کا سب ازلیت اور ابدیت ہے۔ اگر اس کے علاوہ صورت ہو
تو اس کا لازمہ ترکیب ہے، اور اگر وہ مرکب ہوگا تو اجزاء کا محتاج ہوگا، اور محتاج چیز ہرگز واجب الوجود نہیں ہوتی۔ نمبر 3، توحید فعلی، یعنی ہر وجود، ہر حرکت اور ہر حرکت جو دنیا میں ہو رہی ہے، اس کی بازگشت دنیا کی خدا کی پاک ذات کی طرف ہے، اور وہی مسبب الاسباب ہے، اور اس کی پاک ذات ہی علت العلل ہے، یہاں تک کہ وہ افعال بھی جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ایک معنی میں اس کے افعال ہیں، چونکہ اس نے ہمیں قدرت و اختیار اور ارادہ کی آزادی فرمائی ہے، اس بنا پر ہم اپنے افعال کے فاعل اور ان کے مقابلے میں مسئول و جواب دہ ہونے کے باوجود ایک لحاظ سے فاعل خدا ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے۔ عالم وجود میں خدا کے سوا کوئی موثر نہیں۔ نمبر 4، توحید در عبادت، یعنی صرف اس ذات کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے غیر لائق کی عبادت نہیں، کیونکہ عبادت ایسی ذات کی ہونی چاہیے جو کمال مطلق اور مطلق کمال ہے، جو سب سے بے نیاز اور تمام نعمتوں کا بخشنے والا ہے، اور تمام موجودات کا پیدا کرنے والا ہے، اور یہ صفات اس کی پاک ذات کے سوا کسی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ عبادت کا اصلی مقصد اس کمال مطلق اور بے پایاں ہستی کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس کی صفات جمال و کمال کو اپنی روح کے اندر منعکس کرنا ہے، جس کا نتیجہ ہوا و ہوس سے دوری اور تہذیب نفس اور خود سازی کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہ ہدف اور مقصد اللہ کی عبادت کے بغیر، جو وہی کمال کی مطلق ہے، امکان پذیر نہیں۔